بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ خالد اور مایا کے مغموم چہرے دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ گنگو اور جائرام دروازے سے باہر کھڑے تھے۔ خالد نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ناہید کو ہوش آ گیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ زبیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ناہید اب ہماری مصیبت ختم ہونے والی ہے، میں آج ہی جا رہا ہوں۔ مایا ایک عورت کی ذکاوت حس سے زبیر کے متعلق ناہید کے جذبات کا اندازہ لگا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں، آپ یہیں ٹھہریں، اس وقت سارے سندھ میں آپ کی تلاش ہو رہی ہوگی۔ زبیر نے جواب دیا، میرے لیے سندھ کی سرحد پار کرنے کا یہی ایک موقع ہے۔ کل تک تمام راستوں کی چوکیوں کو ہمارے فرار ہونے کی اطلاع مل جائے گی۔ ہمارے باقی ساتھی راجہ کے سپاہیوں کو چکمہ دینے کے لیے مشرق کے صحرا کا رخ کر رہے ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خالد، تم یہیں رہو۔ اگر اس جگہ کوئی خطرہ پیش آیا تو گنگو تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ عرب سے ہماری فوج کی آمد تک اگر ناہید گھوڑے پر چڑھنے کے قابل ہو گئی تو گنگو تمہیں مکران پہنچا دے گا۔ ناہید نے کہا، جب تک میری بہنیں قید میں ہیں میں یہیں رہنا پسند کروں گی۔ خدا آپ کو جلد واپس لائے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ میرا خط آپ کو مل گیا ہوگا، آپ فوراً روانہ ہو جائیں، واپس آنے میں دیر نہ کریں۔ ہاں، میں علی کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ علی آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ دیبل کے گورنر نے اسے بہت اذیت دی، لیکن وہ ایک بہادر لڑکا ہے۔ وہ خواہ کسی حالت میں ہو نماز کے وقت اذان ضرور دیتا ہے۔ یہ لوگ اذان سے بہت گھبراتے ہیں۔ اسے بارہا کوڑوں کی سزا دی جا چکی ہے، لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ برہمن آباد کے قید خانے میں بھی اسی کا یہی حال ہے۔ راجہ کے سپاہی اسے زبان کاٹ ڈالنے کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن اس کا ارادہ نہیں بدلا۔ ناہید نے کہا، یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے، ورنہ وہ اتنے مضبوط دل کا مالک نہ تھا۔ سراندیپ میں اسے کمزور لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ زبیر نے جواب دیا، انسان کے عیوب و محاسن صرف خطرے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ دروازے پر گنگو نے آواز دی، اب دوپہر ہونے والی ہے، آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ناہید نے کہا، آپ جائیں، خدا آپ کی مدد کرے، لیکن آپ کو مکران تک خشکی کا راستہ معلوم ہے؟ زبیر نے جواب دیا، داسو میرے ساتھ جا رہا ہے اور وہ تمام راستوں سے واقف ہے۔ میں مکران کی سرحد پر پہنچ کر اسے واپس بھیج دوں گا۔ مایا نے کہا، لیکن اس لباس میں آپ فوراً پہچانے جائیں گے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میری بہن کو میرا بہت خیال ہے، لیکن اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک سندھی کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور اب تو سندھ کی زبان بھی سیکھ چکا ہوں، کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ مایا نے کہا، آپ مجھے بہن کہہ کر بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے ملک میں درہم کے بہن بھائیوں کا رشتہ سگے بہن بھائیوں کے رشتے سے کم مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کیجیے۔ ہماری مصیبت آپ کے ساتھیوں کی مصیبت سے کم نہیں۔ وہ میرے بھائی کی تلاش میں سندھ کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی افواج کے آنے سے مایوس ہو کر کہیں میرا بھائی کاٹیا وار کی طرف فرار ہونے پر آمدہ نہ ہو جائے۔ جائرام نے باہر سے بلند آواز میں کہا، مایا کیا کہتی ہو؟ میں ایک راجپوت ہوں نہیں بلکہ ایک مسلمان بھی ہوں۔ میں اپنے محسنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ مسلمان؟ میرا بھائی ایک مسلمان؟ مایا یہ کہتی ہوئی ناہید کی چارپائی سے اٹھ کر بھاگی اور باہر نکل کر جائرام سے لپٹ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بھیا سچ کہو، تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے جواب دیا، مایا، پارس کے ساتھ مس ہو کر لوہا نہیں رہ سکتا، تم روٹ تو نہ جاؤ گی؟ میں، اس نے الگ ہو کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں کیسے روٹ سکتی ہوں؟ خدا نے میری دعائیں سن لی، میری منتیں قبول کر لی۔ بھیا مبارک ہو، لیکن تمہارا اسلامی نام؟ زبیر نے باہر نکلتے ہوئے کہا، یہ میری کوتاہی ہے، اگر تم پسند کرو تو
तुम्हारे भाई का नाम नासिरुद्दीन रखता हूँ और मेरा नाम। खालिद, जुबैर, गंगो और जयराम हैरान होकर माया की तरफ देखने लगे। माया ने अपने सवाल का कोई जवाब ना पाकर कहा, तुम हैरान क्यों हो? नाहिद से पूछो। वो ये कहकर दहलीज में खड़ी हो गई और नाहिद को मुखातिब करते हुए बोली, नाहिद बहन, इन्हें बताओ, क्या मैंने तुम्हारे सामने कलमा नहीं पढ़ा? क्या मैंने छुप छुप कर तुम्हारे साथ नमाजें नहीं पढ़ी? क्या मैंने कुरान की आयत याद नहीं की? माया फिर अपने भाई के पास आ खड़ी हुई और जुबैर से मुखातिब होकर कहने लगी, आपकी सोच में पड़ गए। नाहिद मेरा नाम जहरा रख चुकी है और मुझे यह नाम पसंद है। खालिद ने अंदर आकर नाहिद के कान में आहिस्ता से कहा, तुमने ये बातें मुझे क्यों छुपाई? नाहिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया को इस बात का डर था कि आप ये ख्याल करेंगे कि वो आपको खुश करने के लिए मुसलमान हुई। इसे अपने भाई का खौफ भी था, इसलिए वो मुझसे वादा ले चुकी थी कि मैं फ़िलहाल इसका राज अपने तक महदूद रखूं। खालिद फिर भागता हुआ जयराम के करीब आ खड़ा हुआ। उसकी रूह मसरत के 7वें आसमान पर थी। जुबैर ने कहा, भाई नासिरुद्दीन, बहन जहरा, मैं तुम दोनों को मुबारक देता हूँ, खुदा तुम्हें इस्तिकामत बख्शे। गंगू ने कहा, जुबैर, अगर हमारा दिल टटोल कर देखो तो हम सब मुसलमान हैं, लेकिन सब के नाम सोचते हुए तुम्हें बहुत देर लग जाएगी। ये खिदमत खालिद के सुपुर्द कर दो। अब दोपहर हो रही है, तुम्हें शाम तक कम से कम यहाँ से 30 कोस निकल जाना चाहिए। जुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। गंगो ने दासू को आवाज़ देकर कपड़े लाने के लिए कहा। जहरा फिर नाहिद के पास आ बैठी और जुबैर ने गंगो की हिदायत के मुताबिक एक सिंधी सिपाही का लिबास ज़ैब तन किया। गंगो ने कहा, आपके लिए घोड़ा तैयार खड़े हैं, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो दोबारा नाहिद के कमरे में दाखिल हुआ। वो इसके पाँव की आहट सुनकर अपने चेहरे पर नकाब डाल चुकी थी। जुबैर ने कहा, नाहिद, खुदा हाफिज़। बहन जहरा, मेरे लिए दुआ करना। दोनों ने जवाब में खुदा हाफिज़ कहा और जुबैर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। खालिद, नासिरुद्दीन और गंगू ने किले के दरवाजे तक इसका साथ दिया। दासू दरवाजे पर 2 घोड़े लिए खड़ा था। जुबैर खुदा हाफिज़ कहकर घोड़े पर सवार हो गया। दासू ने इसकी तकलीद की। गंगू ने कहा, धूप तेज़ है, लेकिन ये दोनों घोड़े ताज़ा दम हैं। 30 कोस की मंजिल इनके लिए बड़ी बात नहीं। दासू, इस मुहिम में तुम्हारी कामयाबी शायद चंद महीनों में सिंध का नक्शा बदल दे। जब तक जुबैर मकरान की सरहद अबूर न कर ले, वापस ना आना, आप बेफिक्र रहें। ये कहकर दासू ने घोड़े को एड़ लगाई। जुबैर ने अपना घोड़ा इसके पीछे डाल दिया। बसरा के एक कोने में दरिया के किनारे एक सरसब्ज नखलिस्तान के दरमियान वालिया बसरा का खिला नुमा मकान था। इस मकान के वसी कमरे में एक उम्र रसीदा लेकिन खौवी हैकल शख्स टहल रहा था। वो चलते चलते रुकता और दीवारों पर आवेज़ा नक्शे देखने में मुनहमिक हो जाता। इसके चेहरे से गैर मामूली अज़म व इस्तक़लाल टपकता था। आँखों में ज़कावत और ज़कावत से ज़्यादा हैबत थी। यह हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसके आहिनी पंजों से दुश्मन और दोस्त यकसां तौर पर पनाह मांगते थे, जिसकी तलवार अरब व अजम पर साक़ा बनकर कुंदी और बेसा वक्त अपनी हुदूद से तजाविज़ करके आलम इस्लाम के इन दरख्शंदा सितारों को भी खाक और खून में लुटा गई, जिनके सीने नूर ईमान से मुनव्वर थे। हज्जाज बिन यूसुफ की तूफ़ानी ज़िंदगी का पहला दौर वो था जब वो अब्दुल मलिक के अहद हुकूमत में सरकशों को मग़लूब करने के लिए उठा और इराक़ और अरब पर आंधी और तूफ़ान बनकर छा गया। लेकिन इस दौर में इसकी तलवार एक अंधे की लाठी थी जो हक़ और नाहक़ में तमीज़ ना कर सकी। दूसरा दौर जिससे हमारी दास्तान का ताल्लुक़ है वो था जब अब्दुल मलिक की जगह इसका बेटा वलीद मसनद खिलाफत पर बैठ चुका था। इराक़ और अरब की खाना जंगियाँ ख़त्म हो चुकी थी और मुसलमान एक नए जज्बे के मातहत मुनज़्ज़म और मुस्तहकम होकर तुर्किस्तान और अफ्रीका की तरफ पेश कदमी कर रहे थे। अपने बाप की तरह वलीद ने भी हज्जाज बिन यूसुफ को अंदरूनी और ख़ारजी मामलात में सियाह व सफ़ेद का मालिक बना रखा था।
لیکن ایک مسلمان مورخ کی نگاہ میں حجاج نے ولید کی جو خدمات انجام دیں وہ عبد الملک کی خدمات سے بہت مختلف تھیں۔ عبد الملک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف کی تمام جدوجہد عرب اور عراق تک محدود رہی، اور اس کی خون آشام تلوار نے جہاں عبد الملک کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا، وہاں اس کے دامن کو بے شمار گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے داغدار بھی کیا۔ لیکن ولید کا عہد مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا زمانہ تھا، اور حجاج بن یوسف اپنی زندگی کے باقی چند سال مشرق و مغرب میں مسلمان کی فتوحات کی راہیں صاف کرنے میں صرف کر رہا تھا۔ جب ہم حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کے آخری اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قدرت سندھ، ترکستان اور اسپین میں مسلمان کی ستوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے اس شخص کو منتخب کرتی ہے جو آج سے چند سال قبل مکے کا محاصرہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھ کر ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی مصیبت کا حال سن کر پرنم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ ہمارے سامنے ایک اور اہم سوال پیش کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب اور عراق کے مسلمان حجاج بن یوسف کے عہد کے آخری ایام میں بھی اس سے نالاں تھے اور ولید کو بھی اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی، ہر محاذ پر شامی مسلمانوں کے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی؟ اس کا جواب فقط یہ ہے کہ قیادت کی خامیوں کے باوجود جمہوری مسلمانوں کا انفرادی کردار اسی طرح بلند تھا۔ حجاج بن یوسف سے نفرت ان کی قومی حمیت کو کچل نہ سکی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیر اسلامی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں تو وہ اپنی پرانی رنجشوں کو بھول کر ان کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ اس لیے ولید کے عہد کی شاندار فتوحات کا سہراج حجاج بن یوسف اور ولید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سر ہے جن کے احسار اور خلوص میں ہر قوم کی ترقی اور عروج چھپا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف دیر تک دیواروں پر لٹکے ہوئے نقشے دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشانات لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، اسے یہاں لے آؤ۔ سپاہی چلا گیا اور حجاج بن یوسف دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ذرہ پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے سے 15-16 سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا۔ تیکھے نقوش، چمکتی ہوئی آنکھیں، پتلے اور بھنچے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے آئینے دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں کہا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ خوب، ترکستان سے تم آئے ہو؟ میں خطیبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے خطیبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جرنیل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے ایک 8 سال کا بچہ میرے پاس بھیج دیا۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، میری عمر 16 سال اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا، لیکن تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ خطیبہ کو کیا ہوا ہے؟ لڑکے نے جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدرے مطمئن ہو کر پوچھا، وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں یہ خط دے کر کیوں بھیجا؟ لڑکے نے کہا، آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، وہ بے وقوف جس کے متعلق خطیبہ نے لکھا ہے کہ میں اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر اطمینان سے جواب دیا، خطیبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بیوقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو
تو مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور خطیبہ کے بہترین سالار خدا ترکستان میں لڑنے والے بدنصیب مسلمانوں کو دشمنوں سے بچائے۔ خطیبہ کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں ہر اول کا سالار ہوں۔ ہر اول کے سالار تم، اور بلخ سے کترا کر بخارا اور سمرقند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے۔ ہاں، یہ میرا مشورہ ہے اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ آپ اگر تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں تمام صورتحال آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر آج تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کہوں گا کہ عرب کی ماؤں کی دودھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکتی، وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہیں؟ ہاں، پہلے یہ بتاؤ تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ بلخ ہے اور یہ بخارا۔ غالباً آپ بخارے کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہوں گے، لیکن بلخ کا قلعہ اگر اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو یہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ بخارا کے چاروں اطراف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ رہا قلعہ، تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منجقے کے سامنے پتھر کی دیوار نہیں ٹھہرتی، اور یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعہ بند افواج زیادہ دیر فقط اس صورت میں مقابلہ کرتی ہیں جب انہیں کسی مدد کی امید ہو، ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس کے برعکس بلخ میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ سپاہی پہاڑی علاقے میں رست و کمک کے راستے محفوظ کرنے کے لیے درکار ہوں گے، اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ ان جنگلوں میں پہاڑی قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بلخ کے جنوب اور مشرق کے پہاڑ کافی اونچے ہیں۔ اگر جنوب مشرقی ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑی فوج ان اونچے پہاڑوں کی آڑ لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے، اور اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی افواج بھی آ جائیں تو مرو سے ہماری رست و کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا، اور ہمیں چاروں اطراف سے بیرونی حملہ آوروں نے محاصرہ کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول کھینچے گا، اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے، اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مرو پہنچ سکیں گے۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کمسین اور نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، عربوں کی فوج اصلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ لڑکے نے جواب دیا، مجھے عربوں کے عزم و استقلال پر شبہ نہیں، لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تو تمہارا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ نہیں، ترکستان پر تسلط رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں بلکہ ہمیں کاشغر اور چترال کے درمیان پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا، لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ ترکستان کا اہم ترین شہر اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا
جو میں بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کی بجائے اسے اپنی فوج کا مستخر بنا سکتے ہیں، وہاں سے سمرقند اور سمرقند سے توقن اور فراغنہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے۔ اس کے بعد میری تجویز ہے کہ بخارا اور سمرقند سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں اور توقن کی افواج کا کاشغر کا رخ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنی دیر میں توقن کی افواج دشوار گزار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کاشغر پہنچے گی، اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف حیرت و استعجاب کے عالم میں اس نو عمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ثقفی ہوں۔ ثقفی، تمہارا کیا نام ہے؟ محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی، مجھے پہچانتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا، بس میرے متعلق یہی جانتے ہو تم؟ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دست راست تھے اور اب خلیفہ ولید کے دست راست ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی اور تم میرے بھتیجے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ کب؟ جب آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے۔ کمسین بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئی۔ وہ غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی نگاہوں میں خوف و ہراس کے بجائے غایت درجے کا سکون دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کی بے باک نگاہیں اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا؟ کیا تم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا؟ حجاج بن یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور دریا کی طرف کھلنے والے دریچے کے پاس کھڑا ہو کر جھانکنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کا قاتل۔ اس نے چند بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائے۔ تصور کی نگاہیں ماضی کا نقاب الٹنے لگی۔ وہ مکے کے اس عمر رسیدہ مجاہد کو دیکھ رہا تھا جس کے ہونٹوں پر قتل ہوتے وقت بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے پھر ایک بار مکے کی گلیوں میں بیواؤں اور یتیموں کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے مڑ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کے بجائے نقشہ دیکھنے میں منہمک تھا۔ عہد ماضی کی چند اور تصویریں اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ پھر ایک بار مدینے کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بستر مرگ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جس نے مکے میں اس کی کارگزاری کا حال سننے کے بعد اسے دیکھ کر غصہ اور جوش میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ قاسم کے یہ الفاظ پھر ایک بار اس کے کانوں میں گونجنے لگے، حجاج جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قاتل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے دامن پر جس خون کے چھینٹے ہیں اسے میرے آنسو نہیں دھو سکتے۔ پھر وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ایک کمسین بچے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا بھتیجا تھا جسے اس نے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تڑپ کر ایک طرف کھڑا ہو کر چلایا، نہیں نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ابا کو تم سے نفرت تھی۔ حجاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد ادھر آؤ۔ محمد بن قاسم نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھا اور حجاج بن یوسف کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی اطمینان کی جھلک حجاج بن یوسف کے لیے صبر آزما تھی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تو میں تمہاری نظروں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قاتل کے سوا کچھ نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ خلق خدا کا فتویٰ ہے اور میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاش نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے، میں تمہاری ہر بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ برداشت کرنا میری عادت نہیں۔ میں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قتیبہ بن مسلم باہلی نے جو فرض میرے سپرد
किया था वो मैं पूरा कर चुका हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको खतीबा के लिए कोई पैगाम भेजना हो तो मैं कल हाजिर हो जाऊँगा। एक लम्हे के तज़ब्ज़ब के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, शहर में वालदा के पास। मैं सीधा आपके पास आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। तुम्हारी वालदा बसरा में है, मुझे ये भी मालूम न था। वो यहाँ कब आई? इन्हें मदीना से आए हुए 3-4 महीने हुए हैं। मुझे मरू में उनका ख़त मिला था। वो किसके पास ठहरी हैं? वो यहाँ क्यों ना आई? वो मामू के मकान में ठहरी हैं और यहाँ ना आने की वजह आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। और तुम तुर्किस्तान से पहले कहाँ थे? मैं 10 बरस की उम्र तक माँ के साथ मदीने में था और उसके बाद मामू के साथ बसरा चला आया और मुझसे इतनी नफ़रत थी कि अपनी सूरत तक न दिखाई। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, सच पूछिए तो मैं मकतब और इसके बाद सिपाहियाना ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ रहा हूँ कि अपने दिल में किसी की मोहब्बत या नफ़रत के जज्बात को जगह ना दे सका। हज्जाज बिन यूसुफ ने कुछ सोचकर कहा, मकतब में शायद मैंने तुम्हें देखा था लेकिन पहचान न सका। तुम बहुत जल्द जवान हो गए हो। अब बताओ, अपनी चची से नहीं मिलोगे? मोहम्मद बिन कासिम मज़बज़ब सा होकर हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ देखने लगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने इसका बाजू पकड़ लिया और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। बाग के दूसरे कोने में रिहायशी मकान के दरवाजे पर पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ की आवाज़ सुनकर इसकी बीवी एक कमरे से बाहर निकली और मोहम्मद बिन कासिम को देखते हुए चिल्लाई, मोहम्मद तुम कब आए? हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरान होकर पूछा, तुमने इसे कैसे पहचान लिया? वो खुशी के आंसू पोंछते हुए बोली, मैं इसे क्यों कर भूल सकती हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर सवाल किया, तुमने इसे कब देखा था? जब मैं और जुबैदा इसके मामू के साथ हज पर गई थी। हम वापसी पर मदीने में इनके यहाँ ठहरे थे। मोहम्मद बिन कासिम भी तुर्किस्तान से रुखसत पर आया हुआ था और मुझसे जिक्र तक न किया। मुझे इसकी वालदा ने ताकीद की थी और मुझे यह भी डर था कि आप कहीं बुरा न माने, तो इन्होंने अब तक मेरी ख़ता माफ़ नहीं की। वो आपसे नाराज़ नहीं, लेकिन कासिम की मौत का इनके दिल पर गहरा असर है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कुछ सोचकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और कहा, मोहम्मद चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हज्जाज की बीवी ने कहा, नहीं नहीं, आप अभी वहाँ ना जाएं। लेकिन क्यों? वो बीमार है, तो इस सूरत में मुझे ज़रूर जाना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने बेचैन सा होकर कहा, अम्मी जान बीमार हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। मोहम्मद बिन कासिम भागकर मकान से बाहर निकल गया। हज्जाज बिन यूसुफ इसका साथ देने के लिए मुड़ा, लेकिन इसकी बीवी ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। नहीं, आप न जाएं, मैं ज़रूर जाऊंगा। तुम्हें यही डर है कि वो मुझे बुरा बुला कहेंगे और मैं तैश में आ जाऊंगा। नहीं, इनका हौसला इस कदर पस्त नहीं, तो फिर मुझे उनकी तीमारदारी से क्यों मना करती हो? और ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो बीमार है? मुझे डर है कि आप खफा हो जाएंगे। मैं आपसे एक बात छुपाती रही। वो क्या? जब से वो यहाँ आई हैं, मैं हर तीसरे चौथे दिन इनके घर जाया करती हूँ। कल मैंने कादुमा को भेजा और उसने बताया कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं अभी वहाँ से होकर आई हूँ। अगर आपका डर ना होता तो मैं कुछ देर वहाँ ठहरती। आज जुबैदा मेरे साथ थी और इनकी हालत देखकर मैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम डरती क्यों हो? साफ साफ कहो। अगर तुमने जुबैदा को वहाँ छोड़ आई हो तो बुरा नहीं किया। वो अभी आ जाएगी, मैंने खादुमा को भेज दिया है। लेकिन तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम्हारा ये ख्याल था कि मुझ में इंसानियत की कोई रमक बाकी नहीं रही? मुझे माफ़ कीजिए,